السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ہر انسان جو بھی میرے پاس آئے وہ کامیاب بن کر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی چاہت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بھیجی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاکیزہ زندگی آپ نے سکھائی جس کے ذریعے سے انسان ہر لائن میں، ہر شعبے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ کامیابی جو ہے یہ ہمت کرنے سے، ارادہ کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دنیا میں کوئی نظام نہیں بنایا کہ زبردستی کسی کے گود میں کامیابی آ جائے اور خود بخود آ جائے۔ ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے نہ دین کے اعتبار سے بنایا نہ دنیا کے اعتبار سے بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک زندگی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، 23 سال، مکہ مکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 10 سال، مختصر سا 23 سال کیسے گزر جاتے ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ ہے۔ اس 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دی ہے، آپ کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکریٹ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی وجہ، وہی بنیاد آج بھی اس زمانے میں بھی کامیابی کی وہی بنیاد ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اللہ کا کلام اترا وحی کے ذریعے سے وہ سورہ علق کی آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے وحی اتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ گھر تشریف لے گئے، گھبرائے ہوئے تھے اور عجیب سی آپ کو کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، کپکپاہٹ ہو رہی ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرشتے کو دیکھا۔ جب آپ نے اس فرشتے کو دیکھا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو، دوبارہ آپ کے اندر جو ہے پھر دوبارہ ایک کپکپاہٹ طاری ہوئی، تو پھر گھر آئے، کہنے لگے دثرونی دثرونی، زملونی کہتے ہیں ایک چادر، دثرونی کہتے ہیں اتنی کپکپاہٹ اور سردی ہو رہی ہے کہ چادر پہ چادر اڑاؤ۔ تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے چادر چڑھائی گئی، چادر جو ہے آپ پر ڈالی گئی تاکہ آپ کی کپکپاہٹ، سردی کم ہو جائے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دوسری مرتبہ جو وحی آسمان سے اتری ہے وہ کیا تھی؟ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ 6 باتیں تھیں۔ سوچیں کامیابی کی بنیاد کیسے آپ ڈال رہے ہیں؟ اس معاشرے کے اندر، اس فرد کے اندر کامیاب بننے کے لیے کیا بنیاد ہے؟ سب سے پہلا آپ نے پیغام دیا، یا ایھا المدثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ناکامی سے ڈرائیے، کیونکہ دنیا میں آئے ہیں کامیاب بننے کے لیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، مطلب اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے اندر کے رذائل کو بھی، اپنے اندر کی جو گندگیاں ہوتی ہیں، شرک، کفر، نفاق، اس سے بھی پاک صاف ہو جائیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کبھی کسی پر اس نیت سے احسان مت کیجیے کہ اس سے زیادہ وصول کرے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان کر کے جتائیے مت، احسان کر کے احسان کا بدلہ مت طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو احسان کی توفیق دی ہے، آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں، گویا اللہ کا احسان ہے کہ آپ دوسرے پر احسان کر رہے ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے پروردگار کے لیے جم جائیے، استقامت کے ساتھ جمے رہیے۔ یہ دوسری وحی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی۔ اگر ہم دیکھیں اس سورت کے اندر جو ابتدائی باتیں ہیں، کیا ہمیں اس کے اندر پیغام ہے، اس کے اندر ہمیں کیا ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ کہی، یا ایھا المدثر، ایک تو ترجمہ ہے مدثر کا کہ کمبل اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیے، بڑے پیار سے، شفقت سے، محبت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ ایک ترجمہ مدثر کا علماء نے لکھا ہے جو عربی لغت کے ماہر ہیں، مدثر اصل میں ایک پرندہ ہے۔ اس پرندے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک ایک تنکا جمع کر کے جو ہے گھونسلہ بناتا ہے۔ گھونسلہ دیکھا ایک پرندے کا، جو جہاں پہ پرندہ رہتا ہے اس کو ایک ایک تنکا جمع کر کے وہ گھر بناتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے۔ اس میں اس بات کا ایک اشارہ ہے، اور اشارہ بھی بڑا لطیف اشارہ ہے کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو جو ہے اس معاشرے کے اندر، اس دنیا میں کام کیسے کرنا ہے، ایک ایک، کیونکہ کامیابی اچانک نہیں ملتی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے معاشرے کو، انسانیت کو کامیابی دلانے کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک، جیسے تن کا ایک ایک جمع کر کے گھر بنتا ہے، آپ ایک ایک فرد پر محنت کریں، ایک ایک کو دعوت دیں، اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح کامیابی بنتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، قم فانذر، بڑا بہترین یہاں پر جو ہے علماء نے لکھا ہے، قم کے معنی ایک ہیں کہ کھڑے ہو جائیے، قم کا ایک معنی ہے کھڑے ہو جائیے، لیکن اصل معنی ہے ہمت کیجیے، ہمت کیجیے، کیونکہ کامیابی بغیر ہمت کے نہیں ملتی، کامیابی بغیر ارادے کے نہیں ملتی، کامیابی بغیر ہمت کے، ارادے کے نہیں ملتی۔ اس کے لیے جو ہے نا، آدمی سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ مجھے کامیاب بننا ہے۔ ایک آدمی کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے وہ یہ نیت کرے کہ مجھے کامیاب بننا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے کھولیں گے۔ یہ دنیا میں بھی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، اگر اس کی نیت ہی نہیں ہے مجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تاجر ہے، بہترین تجارت اس کے پاس ہے، وہ اگر نیت ہی نہ کرے مجھے کامیاب بننا ہے تو وہ اپنی تجارت میں کامیاب نہیں بن سکتا۔ اسی لیے دو بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان کو کامیابی تک لے جانے میں بہت بڑی رکاوٹ کا سبب بنتے۔ کوئی انسان اگر کسی کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، وہ نہ کسی منزل تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دعا کے ذریعے سے ہمیں بتایا، اللہ سے مانگو، اور اللہ سے مانگ کر وہ دو کمزوریاں، دو بیماریاں اپنے اندر سے نکالو۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہم یہ مانگ کر ہمیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہیں، دعوت ہیں، کہ یہ چیزیں میرے اندر نہیں آئیں، کہ کامیاب بننے کے لیے کسی بھی لائن کی، چاہے دین کی ہو، دنیا کی ہو، کسی بھی لائن میں آپ کو کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، کوئی کامیاب بننا ہے، یہ دو چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟
العجز، عربی میں عجز کہتے ہیں پست ہمتی، کم ہمتی، ارادے پست ہوں، حوصلے پست ہوں، اندر سے جو ہے نا کمزوری۔ والکسل، کسل کہتے ہیں لیزینس، آدمی جو ہے کاہل ہو جائے، سست ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جس آدمی کے مزاج میں سستی ہو وہ آدمی کیسے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے؟ جس آدمی کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، وہ آدمی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے نہیں، اللہ سے مانگو، یا اللہ یہ بیماریاں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، اس سے میرے دل کو، میرے زندگی کو دور کر دے۔ کیونکہ کوئی بھی ہو، بچہ ہو، جوان ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس مقصد میں اپنے کامیاب ہونا چاہتا ہے، سستی کے ساتھ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پست ہمت کے ساتھ، کمزور ہمتوں کے ساتھ، کمزور حوصلوں کے ساتھ۔ اسی لیے مسلمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی صفت بیان فرمائی، مسلمان بہادر ہوتا ہے، اس کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے، اس کے عزائم بہت اونچے ہوتے ہیں، سست نہیں ہوتا مسلمان۔ مسلمان بہت ہی کیا ہوتا ہے؟ محنتی ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المحترف، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اس کے اندر محنت کا جذبہ، مجھے محنت کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں محترف، کہ مجھے محنتی بننا ہے، مجھے کاہل نہیں بننا ہے، سست نہیں بننا ہے۔ ایک حدیث ہے، من امسا کالم من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو شخص، ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک اپنے معاملات میں تھکتا ہے، ایک جاب والا، بزنس والا، کوئی بھی آدمی کام کرتے کرتے تھک رہا ہے، امسا مغفورا لہ، اللہ تعالیٰ شام میں اس کی مغفرت فرما رہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ محنت کتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ سست آدمی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، محنتی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسألہ وتعطفا على اہلہ، سبحان اللہ، بعثہ اللہ یوم القیامت ووجہہ لیلۃ البدر۔ آپ ذرا غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہمارا مزاج بنا رہے ہیں، کیسا مزاج ہمارا بنا رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں بہت خطرناک ہیں، اپنے اندر سے نکالیں، جس کی وجہ سے آدمی نہ دین کے لائن میں نہ دنیا کے لائن میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک بڑی بہترین بات کسی عربی دان نے کہی کتاب میں، بہترین، ان المسلمین قد نامت عواطفهم وفطرت خطراتهم وبقی فیہم شیء واحد وہو شہواتهم۔ یہ عجیب دور قحط کا دور ہے۔ قحط سمجھتے ہیں نا، جیسے پانی کا قحط، چیزوں کا قحط۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایسا دور ہے، یہ دور کم ہمتی کا قحط ہے، ہمتیں نہیں آتی۔ ان المسلمین قد نامت خواطرهم، ان کے ارادے، ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ ونامت عواطفهم، جذبات سو چکے ہیں، ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ وبقی فیہم شیء واحد، آج اگر دیکھیں تو ایک چیز باقی ہے، وہو شہواتهم، خواہشات باقی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی، آپ دیکھیں، جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے، سب سے پہلا عمل اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بچہ آیا ہے دنیا میں اللہ سے کامیابی لینے کے لیے، اس دنیا کی مختصر زندگی میں کامیاب بن کر جانے کے لیے، اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے کامیابی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ حوصلے کہاں سے بلند ہوتے ہیں؟ اندر سے عزائم کہاں سے بڑھتے ہیں؟ اس کا ایک ہی حل بتایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ تیسری آیت ہے سورہ مدثر کی۔ ہمتوں کو بلند کیجئے، عزائم کو بلند کیجئے، اپنے حوصلوں کو اونچا رکھیے۔ ایک آدمی کسی بھی گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، بغیر ہمت کے چھوڑ نہیں سکتا۔ زندگیوں سے غلط عادتیں نکالنا اگر کوئی چاہے، ہمت چاہیے سب سے پہلے اسے۔ کتنے ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہم نے طے کیا ہمت کی، میوزک چھوڑنا چھوڑ دیا۔ وظیفہ نہیں پوچھا، کوئی وظیفہ ہے تو بتائیں میوزک چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ ہے تو بتائیں ڈرامے دیکھنا بند کرنا چاہتا۔ وظیفے چھوڑنے کے لیے کوئی، ڈرامے بند کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔
وہ ایک ہی وظیفہ ہے جو ہمیں پہلے دن وحی کے ذریعے بتایا، قم فانذر۔ جس چیز میں ناکامی ہے اس ناکامی سے بچنے کے لیے آپ ہمت کرو۔ نماز زندگی میں لانا ہے، ہمت کریں۔ قرآن کی تلاوت زندگی میں لانا ہے، ہمت کریں۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمت کریں۔ اچھی چیز زندگی میں لانے کے لیے ہمت ضروری۔ گندگیوں کو، بری عادتوں کو، غیبت چھوڑنا ہے، چھوٹ نہیں پا رہی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آدمی ہمت کرے۔ یہ جو قوت ہے نا، دنیا میں کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دی۔ یہ پہاڑوں کے پاس بھی یہ قوت نہیں ہے۔ یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہیں، ان پہاڑوں کے پاس بھی قوت ارادہ اور قوت ہمت ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ ہمت آدمی جب طے کرتا ہے، نہیں مجھے اپنی زندگی مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اب ہمت پر کیا ہوگا؟ اب ہمت کون کرے گا؟ ہمت وہی کرے گا۔ اس کے بعد کا تیسرا جو جملہ، تیسری آیت ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ جو بندہ ہمت کرنے والا ہے اس سے کہا جا رہا ہے جس بنیاد پر تم ہمت کر رہے ہو وہ سہارا اللہ ہے، اللہ بڑا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ اکبر۔ میں اس نسبت پر جو ہے برائی چھوڑ رہا ہوں، میں اس کی محبت پر گناہ چھوڑ رہا ہوں، میں اس کی محبت پر نیکیوں کو لے رہا ہوں۔ دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی آج وجود میں آئی ہے یہ کوئی آسمان سے نہیں اتری، یہ ساری ٹیکنالوجی انسان کی قوت ارادہ کا نتیجہ ہے۔ یہ جتنی ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سواریوں میں، چاہے فون کے ذریعے، چاہے کچھ بھی ہو، جتنی ٹیکنالوجی ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد انسان کی قوت ارادہ ہے، اور یہ ارادہ اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ اس علاقے کے اندر ماشاءاللہ جتنے ادارے بنے، آپ دیکھیں کہاں سے کیسے بنے؟ کیا کوئی آسمان سے فرشتے ان اداروں کو لے کر آئے؟ کیا کوئی فرشتے لے کر آئے؟ نہیں، انہی ساتھیوں نے، کمیونٹی والوں نے ہمت کی، ہمیں ادارے بنانا ہے، ہمیں مساجد قائم کرنا ہے، ہمیں اسکول قائم کرنا ہے۔ وہ ہمتیں جو کیسے کریں گے وہ؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ فالسم والے کچھ 20-25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، فالسم ایک چھوٹے سے مسلح سے وہاں پر کمیونٹی شروع ہوئی، چھوٹا سا مسلح، انہوں نے مسجد، انہوں نے تھوڑا سا بڑا، تھوڑا سا اور بڑا، پھر ہوتے ہوتے جگہ کم ہوتی گئی۔ آج ان لوگوں کی ہمت دیکھیں، 90,000 اسکوائر فٹ کی جگہ بلڈنگ انہوں نے خریدنے کا ارادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بنیاد پر انسان ہمت کرتا ہے کسی چیز کے لیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا رب بڑا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اور اسی لیے دوستو، ہماری سب سے انسان میں کم ہمتی کہاں سے آتی ہے پتہ ہے؟ جب بندے کا اللہ سے تعلق نہ ہو۔ زندگی میں نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے جب میرا اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہو، پھر آدمی ہمت نہیں کر پاتا، گھبراتا ہے آدمی۔ اسی لیے عبادات کی برکتوں میں ایک بڑی برکت یہ ہے، اس کے دل کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ سب سے باہمت لوگ دنیا میں انبیاء علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ جس کا جتنا اللہ سے تعلق اتنا طاقتور۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اريد ان اكون اقوى الناس، میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، میں سب سے زیادہ طاقتور۔ آپ نے نہیں کہا کہ ورک آؤٹ کریں، ورک آؤٹ بھی ضروری ہے، اور اس کا الگ آپ نے بتایا، ورک آؤٹ کریں، صحت بنائیں، صحت مضبوط رکھیں، جسمانی طور پر، مینٹلی طور پر، یعنی ہر طرح سے آدمی مضبوط ہو۔ لیکن وہ صحابی کو آپ نے کیا کہا؟ طاقتور بننا چاہتے ہو؟ توکل علی اللہ تکن اقوی الناس، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں سب سے زیادہ طاقتور بنائے گا۔ توکل کی سب سے، انبیاء علیہ السلام توکل کے امام ہیں، اسی لیے ان کے فیصلے دیکھیں، ان کی قوت ارادی دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں، ہمیں کرنا ہے، کیا انہوں نے۔ اور انہوں نے ایسی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی صحابہ کی، اور آگے چل کر امت کو ایسا تیار کیا کہ نہیں، تم اپنے عزائم کو بلند کرو۔ یہ دنیا حالات کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، آئیں گی حالتیں، ان حالات پر گھبرا جانا، ان حالات پر ہمتیں کم ہو جانا، نہیں، ایسا نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ. سبحان اللہ. سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احد میں جو تمہارے 70 صحابہ شہید ہوئے، اس سے ہمتیں مت ہارو، اپنے حوصلے پست مت کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. ہاں کوئی بات نہیں، یہاں پر تمہیں 70 تمہارے شہید ہوئے، بدر میں بھی ان کے 70 مارے گئے تھے، لیکن جو تمہارے 70 گئے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ تمہیں شہادت کا درجہ دینا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. آگے پھر سورہ آل عمران میں دیکھیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ سارا بیان کر کے کہہ رہے ہیں آپ کو دنیا کی کامیابی چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، بس 3 چیزیں یاد رکھنا. ہمت مت ہارنا. وما ضعفوا وما استکانوا، دبنا نہیں، ہمت مت ہارو. اپنے ارادوں کو، اپنے حوصلوں، کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد مجھے نیت کرنا ہے کہ اس چیز کو لینے کے لیے مجھے نیت کرنا ہے. سب سے پہلے جب تک میں نیت نہیں کروں گا نہ وہ اچھائی میرے گود آ سکتی ہے، نہ برائی میرے اندر سے نکل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فیصلہ سنایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی بھی کامیابی دینا چاہتے ہیں اور آخرت کی بہترین کامیابی دینا چاہتے ہیں. اس کی شرط کیا ہے پتہ ہے؟ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. یہ وہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری. کیسے ہم ہمت ہار جائیں؟ برائیوں کو زندگی سے نکالنے کے لیے، کیونکہ روزانہ کی زندگی میں میرا مقابلہ نفس سے ہوتا ہے، خواہشات سے ہوتا ہے، میرا مقابلہ شیاطینی تحریکات سے ہوتا ہے. مجھے ہمت نہیں ہارنا ہے. اسی لیے دوستو سب سے پہلی بنیاد کامیابی کی کیا ہے؟ آدمی اپنے اندر ہمت پیدا کرے. اور دوسری چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہل ہمیں نہیں بنایا، سست ہمیں نہیں بنایا. ہاں اب جیسے ووٹنگ کا مسئلہ ہے، کہیں بھی کہ آپ ووٹ رجسٹر کر دیں، ٹھیک ہے کریں گے، ٹھیک ہے کریں گے، ٹھیک ہے کریں گے. کوئی یہ نہیں کہتا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے کریں گے. کئی الیکشن گزر گئے، آپ اگر پوچھیں پورے مجمع میں سے 2% بھی ووٹ نہیں ڈالتے. حالانکہ ووٹ کیا ہے، علماء نے اس پر پوری تفصیل بیان کر دی. مفتی تقی صاحب، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سارا مواد امت کے سامنے پیش کیا کہ ووٹنگ کیا چیز ہے، کتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک شہری ہونے کے اعتبار سے، کیا کرنا ہے. لیکن نہیں، سست. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنتی بنایا. میں وہ حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات فرمائی. من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وتعطفا على اہلہ وتعطفا على جارہ. جو شخص دنیا کمائے، دنیا کا مطلب صرف پیسہ نہیں، بہت سے فنون، بہت سے اسکلز، بہت سی چیزیں، دنیا کی صلاحیت اپنے اندر حاصل کر رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ استعفافا عن المسألہ، مجھے پاک دامن رہنا ہے، مجھے اپنی ضرورت میں مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، مجھے اپنی حاجتوں میں ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. اور دوسری نیت یہ کر رہا ہے کہ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے جو کمیونٹی میں رہنے والے ہیں، اپنی کمیونٹی میں رہنے والے، ان پر وہ صلاحیت کو خرچ کرنا ہے. آج ہم خود سوچیں ہمارے اندر کتنی، یہ تو بے ایریا تو صلاحیتوں کا مرکز ہے، بے ایریا تو صلاحیتوں کا مرکز ہے دین دنیا کے اعتبار سے. لیکن یہ نیت آدمی کرے کہ یہ جو میری اسکل، یہ جو میری صلاحیت ہے، یہ جو پڑوس میں میرے دائیں بائیں رہنے والے جو بچے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو میں یہ چیزیں سکھاؤں، ان کو یہ چیزیں میں منتقل کروں. آپ سنیں گے کیا بہترین اس پر اجر ہے. بعثہ اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ اسے اٹھائیں گے اس حال میں، وجہہ کوجہ لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں کی طرح چمک رہا ہوگا. 14ویں کی طرح. کیوں؟ اس نے دنیا پڑھی اس نے، لیکن کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حلال کمانا، بچوں کی پرورش کرنا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا
کمیونٹی کی خدمت کرنا، لیکن اس کے برخلاف من طلب الدنیا حلالا مکافرا مفاخرا، جو کوئی دنیا سیکھ رہا ہے، کیوں بھائی؟ مجھے آگے بڑھنا ہے پیسوں میں، مجھے مال بڑھانا ہے، بس مال بڑھانا ہے، مال بڑھانا ہے، لقیہ اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن اللہ وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ اسی لیے دوستو کہ ہماری جو سب سے پہلی دو باتیں مجھے عرض کرنی تھی، سب سے پہلی بات قم فانذر وربک فکبر۔ آدمی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ ہمت، ارادہ، حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے، کم ہمت نہیں، پست ہمت نہیں۔ اور دوسری چیز کاہلی اور سستی سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے لیے محنتی بنے، محنتی بنے۔ عمل الرجل بیدہ ای الکسب اطیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی کمائی سب سے اچھی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وبیع مبرور۔ آپ نے آج تک سنا ہوگا حج مبرور، آج میں آپ کو نئی بات سنا رہا ہوں، بیع مبرور۔ بولیں گے بیع مبرور بھی ہوتا ہے؟ جی، جیسے حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جس حج میں کوئی گناہ نہ ہو۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع مبرور۔ وہ کون سا بیع مبرور؟ ہم جو جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ بیع مبرور جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ وعمل الرجل بیدہ، ایک آدمی محنتی ہے، ایک آدمی ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دو صفات، خاص طور پر ہمارے اندر ہمتیں، عزائم بلند ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہمت اور عزائم بلند کرنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اللہ سے تعلق ضروری ہے، اور اللہ سے تعلق کے لیے یہ ساری عبادتیں ہمیں دی گئیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھیں، نماز کا اہتمام کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں زندگی کے روزانہ کی زندگی میں فیصلے ایسے لیں گے آپ، اللہ میرے ساتھ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا سہارا اللہ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ورنہ آدمی گھبرائے گا، ہاؤ، کیسے، کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔